बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, हमारे पास तो इमरान खान की ख़बरों के अलावा और कुछ है नहीं। तबसरे के लिए या तो फिर सैलाब है या फिर इमरान खान है। तो इमरान खान ने गुजरांवाला में आज़ादी की तहरीक का आखिरी जलसा किया। मैं इसे बड़ा तो नहीं कहूँगा, माठा जलसा था, जिसे वो खुद भी समझते हैं कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को थका दिया है। और बिलाखिर वो ये जलसा जो हुआ मायूस कुन है, उसके बारे में कोई रिपोर्टें अच्छी नहीं। नाज़रीन किराम, उस जलसे में भी कोई बड़ा ऐलान नहीं। उन्होंने कहा था मैं वहाँ बहुत बड़ा ऐलान करूँगा, इस्लामाबाद की कॉल देने का फैसला करूँगा। न जाने क्या कुछ उन्होंने हर बार जलसे में नई बात कहकर जलसा करते हैं। नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपकी इत्तला, इस वीडियो की इत्तला आपको मौसूल हो। नाज़रीन किराम, पिछले 1.5-2 महीने से इमरान खान ने तो एक तूफान बर्पा कर रखा था। जलसे बड़े बड़े हुए, इसमें कोई शक नहीं। और ये बददियानती होगी ये कहा जाए कि जलसों में हाजिरी कम थी। जलसों में हाजिरी ठीक थी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी भी यूज की जाती है जिससे लाख का जलसा हो तो 10 लाख का नजर आए। एक नई टेक्नोलॉजी याद हुई है, ड्रोन कैमरे हैं, मोबाइल टेलीफोन है, उनकी लाइट्स जलाई जाती हैं, फिर बड़ी बुलंदी से तस्वीर बनाई जाती है, पता लगता है कि सारा शहर ही उमड़ आया। ऐसा नहीं है। इस वक्त इमरान खान साहब यकतरफा तौर पर खेल रहे हैं, PDM बिलों में घुसी हुई है। सिर्फ मरियम नवाज कहीं कहीं को जलसे कर रही है। PDM को बाहर निकलना चाहिए था। न जाने क्या उन पे सख्ता तारी हो गया, या वो खामोश हैं, या वो देख रहे हैं कि कप्तान ही थक कर हार कर बैठ जाएगा। आम ख्याल था कि गुजरांवाला के जलसे में इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल की डेट दी। एक बार फिर उन्होंने डेट नहीं दी। अब डेट देने का वक्त भी गुजर गया। वो जो कहते थे मुंह छिपाए फिरेंगे, इस्लामाबाद की छोटी सी जगह पर हुकूमत है, उनको मालूम नहीं है वफाक कितना पावरफुल होता है। सारी सूबाई तो लपेट कर गवर्नर राज नाफिज कर सकते हैं। और अगर डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो क्या उनको वहाँ राना सनाउल्लाह फूल पेश करेंगे? ये अलग बात है। इमरान खान ने इस जलसा खेल से क्या गेन किया? उन्होंने एक टेम्पो तो बरकरार रखा। इलेक्शन मुलतवी हो गए, ज़मीनी इंतखाबात बारिशों की वजह, सैलाब की वजह से। इमरान खान को यह कहने का मौका मिल गया कि हमारी वजह से इलेक्शन कमीशन ने भी और PDM ने भी राय फरार अख्तियार कर दी। इन सारी बातों से हटकर इमरान खान वापस जा रहे हैं उस पोजीशन में कि एक बार फिर वो अमेरिका की गोद में चले जाएं। अमेरिका उनको कबूल कर ले, उनकी तमाम कोताहियाँ, उनकी तमाम कमज़ोरियाँ माफ़ कर दे, और वो उनके जलसों की जो पज़िरियाई होती है उसको देखकर उनको एक बार फिर वो अपना लें। लॉबियस्ट तो उन्होंने सर्विस खरीदी है। फिर फवाद चौधरी साहब भी अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात कर चुके हैं, और वो जो रॉबिन राफिल हैं उनसे भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब। ये मुलाकातें तो ऐसे नहीं हैं। अमरीकियों को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं वो जो कुछ भी जलसों में कहते हैं वो
جلسوں کی کنزمپشن ہے، جلسوں کی ضرورت ہے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے. امریکہ جو جذبات ہیں ان کو میں کیش کراتا ہوں، لیکن در پردہ وہ امریکہ کے قریب پھر ہونا چاہتے ہیں، امریکہ کی سرپرستی قبول کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک بار پھر انہیں امریکہ موقع فراہم کرے کہ وہ پاکستان کی ایسی تیسی کر دے. ایسا نہیں ہوتا میرے دوست. کپتان، ہم بھی آپ کو 93 سے جانتے ہیں. یہ پہاڑ پہ تھے، آپ پہاڑ کی بلندی سے لوگوں کو للکارتے تھے، پھر پہاڑ سے کس نے آپ کو دھکا دیا؟ آپ پہاڑ کی بلندی پر اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتے. کاش کہ آپ برقرار رکھتے، تو آپ لڑکتے لڑکتے اب آپ سب سے نیچے آ رہے ہیں، نچلی سطح پر آ رہے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو لوگوں کے ساتھ کیا خیال ہے؟ پی ڈی ایم کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. ٹکر کا مقابلہ ہے ملک میں. اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ نے سارا پاکستان فتح کر لیا ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. کوئی 13-14 پارٹیاں آپ کے ساتھ نہیں. نبرد ازما پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی ہے، کے پی کے میں جے یو آئی ہے، اور دوسرے صوبوں میں جو چھوٹی جماعتیں، علاقائی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں، وہ لڑ رہی ہیں. اصل مقابلہ تو آپ کے نواز شریف کے ساتھ ہے. پنجاب اقتدار کا پاور کا مرکز ہے. آپ نے پھر کیوں نہیں دی تاریخ؟ کیا وجوہات ہیں؟ آپ کہتے تھے نومبر آئے گا، نومبر میں اپنی مرضی کا پھر آرمی چیف مقرر کروں گا. وہ تو خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. سپٹمبر بھی کم و بیش نصف سپٹمبر تو گزر گیا ہے، پھر اکتوبر بھی آئے گا، نومبر بھی گزر جائے گا. عمران خان صاحب، اس وقت تک پتہ نہیں دریاؤں کا پلوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہو. ممکن ہے اس وقت تک آپ ڈسکوالیفیکیشن کے مرحلے سے دوچار ہو جائیں. پھر اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا. انہوں نے تو آپ کو موقع فراہم کیا کہ آپ معافی مانگنے. آپ اپنی گردن نیچے نہیں کرنا چاہتے. معافی تو مانگ کر ہی آپ سروائیو کر سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ کے کچھ مشیروں نے یہ کہا کہ معافی مانگنے کے باوجود بھی اگر آپ کو معاف نہ کیا گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد آپ نے جرم قبول کر لیا جب معافی مانگی. جرم تو آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. خواہ آپ کو ایک دن کی سزا ہو، آپ کو سزا ہو جائے گی. عمران خان صاحب، ابھی تو آپ نے وارنٹ پینڈنگ کیس کے منطقی انجام تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے. آپ ایف آئی اے مسلسل کام کر رہی ہے. آپ کو بلایا جا رہا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر. آپ وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. الٹیمیٹلی تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ کراؤڈ کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس سے کیا آپ موجودہ حکومت کو گرا لیں گے؟ جلسہ کھیلنے سے تو آپ کی پاپولرٹی کا لوگوں کو گراف بھی پتہ لگتا ہے. لوگ رات کو ٹی وی لگا کر ایک ڈرامے کے طور پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر آپ کی یہ بھی چائے کے ساتھ پراٹھے کھانا یہ بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں. اصل صورتحال یہ ہے، آپ کو لوگ سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ موقع آپ نے ضائع کر دیا. اس موقع کو فائدہ اٹھایا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ وہ جگہ جگہ گئے. آپ کے لوگوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دورہ پاکستان کو بھی مذاق بنایا. ایسی ویڈیو بنا کر چلائیں جس سے پتہ لگے کہ ایک مذاق ہے. یہ مذاق قوم کے ساتھ نہ کریں، اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. آپ ملک کو چلانے کا جو نظام ہے اس کو آپ سنجیدگی سے چلائیں، اس کی طرف سوچیں.
2 صوبائی حکومتیں تو براہ راست آپ کے ساتھ ہیں. اور پھر سینئر جرنلسٹ حامد میر نے تو اب ایک انکشاف بھی کیا ہے کہ آپ کے کچھ ارکان اسمبلی، قومی اسمبلی کے ارکان، کچھ صوبائی اسمبلی کے ارکان، مسلم لیگ کاف کے ارکان صوبائی اسمبلی کے، وہ بغاوت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. نواز شریف پاکستان آنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں. انہیں صرف اس بات کے گرین سگنل کا انتظار ہے کہ انہیں انصاف مل جائے. وہ انصاف کے طالب ہیں. وہ انہی عدالتوں سے انصاف چاہتے ہیں. ان کے ساتھ جو 2017 میں زیادتی کی گئی، پھر اس کے بعد ان جو سزائیں دی گئیں، وہ ان سب کو کالعدم کروانا چاہتے ہیں. میں ان کے اس عمل میں ناصر بٹ کو داد و تحسین دیتا ہوں، جس نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کے خلاف جو بنائے گئے تھے مقدمات، اس جج کو ایکسپوز کر کے ارشد ملک کو ان کی باتوں کو ثابت کر دیا کہ نواز شریف بے گناہ تھا. اب سنا ہے کہ جنرل امجد شیخ کو FIA نے بلانا چاہیے. امجد شیخ جنرل صاحب نے کس کے کہنے پر اور کس انفارمیشن پر یہ کہا کہ پاکستان کے وفد نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیلی حکام کے ساتھ قطر میں ملاقات کی؟ اگر انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے تو پھر تو انہیں قانون کی عدالت میں کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لانا چاہیے. اتنا بڑا الزام انہوں نے کس طرح عائد کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جنرل صاحب کی بات پرست ہونی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ ساری بات FIA کو بتائے کہ انہیں کہاں سے فیڈ کیا گیا تھا. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ایک باقاعدہ G8 میں سوشل میڈیا کا مرکز بنا رکھا ہے، جہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شوشے چھوڑتے ہیں، ان کی بھی گرفت ہونی چاہیے، ان کی بھی بات پرس ہونا چاہیے. فی پوسٹ جو معاوضہ لوگ لے رہے ہیں، ان کا بھی تعاقب ہونا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. اور میری تو استدعا ہے عدلیہ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور تمام ریاستی اداروں سے بھی کہ نواز شریف کو پاکستان آنے کا موقع دیں اور انہیں سیاست میں حصہ لینے کا موقع دیں. عمران خان کو بھی کھلا چھوڑ دیں. وہ جانے تو عمران خان جانے. پھر نواز شریف بھی آپ دیکھیں گے وہ کتنی فارم میں ہوگا.